السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے ہم کو اس جمعہ کے مبارک دن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، اس وقت بہت ضروری یہ ہے، ہم اللہ کے گھر میں ہیں تو سب سے پہلے نیت کریں، جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے، سننا، عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا: وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ہمارا کام سننا ہے، عمل کرنا ہے، پھر عمل کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگنا ہے. تو مجھے اس وقت ضروری بات، سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ میرے پیارو، ایک دن ہم سب کو مرنا ہے. ساتھ میں بولو نا، ایک دن ہم سب کو مرنا. ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. بلکہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو نا کہ ہم یہ جو جتنا مجمع بیٹھا ہے، جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں پر تھا؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہم 100 سال پہلے یہ ہم میں سے کون یہاں پر تھا؟ کوئی نہیں تھا. مطلب یہ کہ ہم نہیں تھے. بولو نہیں تھے، جس کو عربی میں کہتے ہیں معدوم. ہم معدوم تھے، ہم نہیں تھے. ہمیں نہیں میں کرنے والا کون تھا؟ نہیں بولو نا، نہیں میں کرنے والا کون تھا؟ اللہ. آج ہے. دیکھو میں کھڑا ہوں، بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں. ہمارا ہنسنا، بولنا، آنا جانا، ہم موجود ہیں. تو ہمارا موجود رکھنے والا کون؟ اللہ. پھر ایک دن آئے گا، خبر آئے گی انتقال ہو گیا. میری بھی خبر آئے گی، وہ قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا. آپ کی خبر آئے گی، انتقال ہو گیا. تو ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ. پھر اس کے بعد قبر سے قیامت میں اٹھانے والا کون؟ اللہ. اور اس کے بعد حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. اور پھر آخر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو میرے پیارو، ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہماری زندگی کی شروعات، یعنی ہم معدوم، ہم نہیں تو اللہ، ہم موجود تو اللہ، ہم مرے تو اللہ، قیامت میں اٹھے تو اللہ، حساب کتاب ہوئے تو اللہ، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوئے تو اللہ. اس کا صاف مطلب ہے کہ ہماری سٹارٹنگ اللہ، ہماری زندگی کا جو مڈل ہے اس میں بھی اللہ، اور ہمارا ختم ہونا وہ بھی کس پر ہے؟ اللہ پر. تو شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ، اخیر میں اللہ. تو اسی اللہ کے پاس جانا ہے. کچھ دن کی زندگی ہے. اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی نا، یہ قرآن میں لکھا ہے. ساتھ میں بولو نا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. پارہ نمبر 1. بولو پارہ نمبر. ہاں، اللہ نے فرمایا: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کب تک مجھے دھوکہ دے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ کب تک میرا انکار کرے گا؟ پورا مجمع بولنا. اللہ فرماتے میرا بندہ کب تک مجھے دھوکہ دیتا رہے گا، انکار کرتا رہے گا. ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. آج ہم موجود ہے، رکھنے والا کون؟ اللہ. ہمیں
موت کے گھاٹ اتارنے والا کون اللہ، قیامت میں اٹھانے والا کون اللہ، ہمارا حساب کتاب لینے والا کون اللہ، اور اخیر میں جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا۔ میرے پیاروں، اس کے لیے تیاری کرنا ہے میرے کو بھی اور آپ کو بھی کہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا، دیکھو سنا ہو تو جلدی بولو، جمعہ کا دن وقت بہت کم، تقریباً 1:25 اور 30 کے بیچ میں ختم کرنا، اسے سارے لوگ بولو۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے، حضرت ابراہیم، ساتھ میں بولو نا، کون حضرت؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، ہمارے پاس جو قرآن ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، پورے قرآن میں 63 ٹائمز یعنی 63 مرتبہ اللہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ سچ بتاؤ اگر اللہ ایک مرتبہ کہہ دیتے میرا ابراہیم تو حضرت ابراہیم کا مقام تو بہت اونچا ہو جاتا، لیکن وہ اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 63 مرتبہ۔ صرف ایک بات بتانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں بولو، کون؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کوئی قبرستان کے پاس سے گزر رہے، یہ بہت سننے کی بات ہے، قبرستان کے پاس سے گزر رہے تو قبرستان کے پاس سے گزرتے گزرتے قبرستان میں چلے گئے، قبرستان میں گئے، اب وہ بہت پرانا قبرستان، بہت پرانا قبرستان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت ساری قبریں ہیں اور ٹوٹی ہے اور پھوٹی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ اتنا پرانا قبرستان، اس میں جو مردے گئے ہوں گے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا، یہ سارے مردے سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، بوسیدہ ہو گئے، اب ان کا کوئی وجود بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں معلوم، کون مرد تھا کون عورت تھی، اس کا کیا خاندان تھا، کچھ نہیں معلوم۔ بس حضرت ابراہیم نے سوچتے گئے، سوچتے سوچتے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اب قیامت میں ان کو کیسے زندہ کرے گا، کیونکہ ان کا تو نام بھی نہیں معلوم ہے، ان کا خاندان بھی نہیں معلوم ہے، یہ تو سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، ان کی قبریں ٹوٹ گئی، پرانی قبریں ہو گئی، اجڑ گئی قبریں، اب اللہ ان کو تو قیامت میں کیسے زندہ کرے گا؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا کہ اللہ تو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا، کیونکہ عقل میں آنے والی بات ہے، یہ سب سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، اب ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہونٹ دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے نبی مجھ پر یقین نہیں ہے، میرے نبی مجھ پر یقین؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ بھروسہ تو بالکل اللہ تو ہی، بولو اللہ تو ہی، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا کہ میرے دل کو سکون ہو جائے کہ اتنے پرانے لوگوں کو جو مر گئے سڑ گئے ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اسی وقت اللہ نے فرمایا چلو ابراہیم 4 پرندے بلاؤ، کتنے پرندوں کو آواز دو؟ اب آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدمی قبرستان میں کھڑا اور اس کو بولو 4 پرندوں کو بلا، ہم کو کوئی یہاں پر بولے 4 پرندوں کو بلا، ایک مرغی کو بھی نہیں بلا سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو بلا، تو حضرت ابراہیم پھر کہنے لگے اللہ میں قبرستان میں کھڑا ہوں، اللہ قبر کے درمیان میں کھڑا ہوں، 4 پرندے کو کیسے بلاؤں گا؟ اب سننا، اللہ نے اپنی قدرت بتائی، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا، تم بلانے کا کام تو کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنا شروع کیا اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے دوسرا آ جا، اللہ کے حکم سے تیسرا آ جا، اللہ کے حکم سے چوتھا آ جا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا 4 پرندے آئے اور سیدھے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اچھا وہ 4 پرندے کون کون سے تھے وہ بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا، ایک مور، بولے ایک کیا تھا؟ مور، نمبر 2 مرغ، نمبر 3 گدھ جس کو انگریزی میں والچر کہتے ہیں، اور نمبر 4 کبوتر۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پر آ گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ تو تیرے کہنے پر آ گئے۔ اللہ نے کہا ذبح کر دو چاروں کو کیا کرو؟ ہاں تو مور کو بھی ذبح کیا، وہ مرغ کو بھی ذبح کیا، وہ گدھ کو بھی ذبح کیا اور کبوتر کو بھی ذبح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت نکالا۔ اب اللہ نے کہا جتنا ہو سکے 4 پرندوں کے گوشت کو ملاؤ، آپس میں ملاؤ۔ اب کبوتر کا بھی گوشت ہے، گدھ کا بھی گوشت ہے، مرغ کا بھی گوشت ہے، مور کا بھی گوشت ہے۔ حضرت ابراہیم سب کو ملاتے گئے پورا ایک مکسچر تیار ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا اس کو الگ الگ پہاڑ پہ 4 حصے کر کے رکھ دو۔ تو حضرت ابراہیم نے گوشت کے کتنے حصے کیے؟ 4، اور کس پر رکھ دیا؟ پہاڑ پر رکھ دیا، اور کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بلا وہی 4 پرندوں کو واپس۔ کہا اللہ بلا، اب کیسے بلانا؟ اللہ میں نے تو ذبح کر دیا۔ بولو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد سب کا گوشت نکالا، اور نکالنے کے بعد سب کے گوشت کو ملا دیا، اور ملانے کے بعد اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ کون سے پرندے کا گوشت کس میں ہے، اور پھر میں نے الگ الگ 4 حصوں میں رکھا، اب نہیں معلوم کون سے پرندے کا گوشت، سب ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پھر
کہتا ہوں بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی، اللہ کے حکم سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ارے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کے بلانے میں دیر ہوئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ بولو کتنے پرندے آ گئے؟ بولو ساتھ میں بولو نا، کتنے پرندے آ گئے؟ چاروں۔ وہی مرغ واپس زندہ ہو گیا، وہی کبوتر واپس زندہ ہو گیا، وہی گدھ واپس زندہ ہو گیا، وہی مور واپس زندہ ہو گیا۔ چاروں کے چار پرندے بولو کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ بھائی رہنے دو پرچی، وہی رہنے دو پرچی۔ چاروں کے چار پرندے وہیں پر زندہ ہو کر آ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے، سننا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے کہ ابراہیم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اے ابراہیم میرے بارے میں؟ اب حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، یہ منظر دیکھا، سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میں سمجھ گیا، اللہ میں سمجھ گیا تیرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں اور تیرے سے بڑھ کر حکمت والا کوئی۔ اللہ نے اس وقت فرمایا میرے ابراہیم سجدے سے سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دو جیسے میں چار پرندوں کو مارنے کے بعد، ان کے گوشت کو نکالنے کے بعد، ان کو ذبح کرنے کے بعد میں واپس زندہ کرتا، اللہ نے فرمایا میری قسم قیامت میں اسی طرح سارے بندوں کو پھر زندہ کروں گا، صحیح ہوں گے تو جنت کا فیصلہ کروں گا ورنہ جہنم کا فیصلہ کروں گا۔ تو میرے پیارو یہ بات تو پکی ہے، ہم کو کس کے پاس جانا ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کس کے پاس جانا؟ اور حساب کتاب بھی کس کو دینا ہے؟ یعنی اللہ کو حساب کتاب دینا۔ اور یہ واقعہ بھی قرآن میں لکھا۔ ارے بولو یہ واقعہ کس میں لکھا؟ اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا، چار پرندوں والا واقعہ۔ میں صرف پڑھوں گا، ترجمہ آپ کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا میں یہ قبرستان میں ہوں، بہت پرانی قبریں ہیں، اللہ ان کو واپس زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا مجھ پر بھروسہ؟ کیا فرمایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھروسہ تو بہت ہے لیکن میں اپنے دل کو تو سمجھا دو۔ اللہ نے فرمایا کتنے پرندوں کو بلانا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کتنے پرندوں کو بلانا؟ چاروں کو بلانے کے بعد پھر ذبح کر دینا، ذبح کرنے کے بعد سب کا گوشت نکال لینا اور گوشت نکالنے کے بعد سب کے گوشت کو ملا دینا اور پھر کہاں پہ رکھ دینا؟ اللہ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار حصے بنا کر پہاڑ پہ گوشت کو کہاں پہ رکھا؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ بلاؤ، اب بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب بلانا، اب تو مر گئے، اب تو سب کا گوشت مل گیا۔ اللہ نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت ابراہیم بلا رہے ہیں، ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے میں دیر ہوئی مگر اللہ کے پہنچانے میں دیر نہیں ہوئی۔ چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر آ گئے اور حضرت ابراہیم نے سجدے میں کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا، بولو نا، بولو ساتھ میں بولو نا، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی حکمت والا۔ تو میرے دوستو چار پرندے زندہ ہوئے، ہم بھی تو زندہ ہوں گے نا قیامت میں؟ یعنی بولو نا قیامت میں زندہ ہوں گے نا؟ تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے، کون سی نماز پڑھنے آئے؟ ساتھ میں بولو گے؟ جمعہ، فجر کی نماز۔ یہاں بہت سے بیٹھے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت میں؟ نہیں بولو نا، قیامت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو معلوم ہے قیامت میں جو جانور ہے نا، جانور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ یہ جانور جو ہم دیکھتے ہیں نا ہماری گلیوں میں، قیامت میں ان کا بھی حساب ہوگا۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں وہ بکرا جس کے سر پر سینگ نہیں تھے اور وہ بکرا جس کے سر پر سینگ تھے، اللہ دونوں کو جمع کرے گا اور اللہ وہ سینگ والے بکرے کو کہے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے، تو نے بے سینگ والے بکرے کو مارا تھا۔ آج اللہ جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اس کو سینگ دے گا اور کہے گا تو بھی اس کو مار لے تاکہ دنیا میں جو ہوا تھا اس کا حساب کتاب ہو جاوے۔ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو کہیں گے کونو ترابا، جاؤ سب مٹی بن جاؤ۔
जानवरों का हिसाब होगा, फिर मिट्टी बनाया जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब किताब के बाद मिट्टी नहीं बनाया जाएगा। हमको तो जन्नत और जहन्नम का फैसला सुनना है। तो मेरे प्यारो, इसलिए पहला काम अगर आज मैं और आप ये करें, ये सोच ले कि हम यहाँ टेम्परवरी है, हमको किसके पास जाना है? यानी साथ में बोलो, किसके पास जाना है? अल्लाह। जैसे वो 4 परिंदे मरने के बाद जिंदा होते हैं और फिर कयामत में फिर जिंदा होंगे, मेरे प्यारो हमको भी मरने के बाद जिंदा होना है, अल्लाह के सामने जाना है, ये हमारा अकीदा है। इसीलिए हम कलमा पढ़ते हैं ना, जो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल हम पढ़ते, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। हम ये अकीदा पढ़ते हैं कि कब्र में जिंदा होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और एक एक चीज का जवाब देना है। तो मेरे प्यारो, अल्लाह को ये कहेंगे जुमा पढ़ने गया था, फजर नहीं पढ़ा था। अरे बोलो ना मेरे प्यारो, ये हमारे जवान रात को 1, 2, 3 मोबाइल तो हमारे हाथ से हटता ही नहीं। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, कितनी मर्तबा कुरान हाथ में आता और कितनी मर्तबा मोबाइल हाथ में आता? 24 घंटे में कम से कम 10 घंटा मोबाइल हमारे हाथ में है। और कसम अल्लाह की, जुमा का दिन है, पूरा पूरा दिन गुजर जाता, 10 मिनट भी कुरान हमारे हाथ में नहीं। आज जुमा का दिन है, बोलो ना, आज पढ़ा होगा माशाल्लाह, हमारे बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा होगा जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की कि जुमा के दिन कौन सी सूरत पढ़ना? सूरह कहफ पढ़ना। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे अल्लाह की कसम मैं मेराज पर गया, मैंने फरिश्तों का इतना बड़ा झुंड और इतनी बड़ी जमात फरिश्तों की मैंने नहीं देखी, जितने ज्यादा फरिश्ते मैंने उस वक्त देखे जब सूरह कहफ आसमान से उतर रही थी। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी कलमा वाला बंदा, कोई भी कलमा वाली बंदी जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, सब फितनों से बचा रहेगा। आज मेरे दोस्तों, कितने फितनों में हम पड़े और जो बचने का काम है वो करते नहीं। भाई बचने का काम क्या है कि सूरह कहफ पढ़ते। आज जो फितना चल रहा, कभी हुकूमत की तरफ से फितना, कभी इधर घर में फितना, कभी बाहर की दुनिया में फितना, कभी आंखों का फितना, कभी कान का फितना, कभी हाथ का फितना, हजारों फितने बाजारों में है। उन सब से बचने के लिए जुमा के दिन कौन सी सूरत पढ़ना? ये आ गए सब लोग, सूरह कहफ पढ़ के आए। मोबाइल सुबह से अब तक कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ? पबजी देखो तो मोबाइल में, टिकटॉक खेलता तो मोबाइल में, जीना करना तो मोबाइल में, चोरी करना तो मोबाइल में, जुआ खेलना तो मोबाइल में, अफवाहें फैलाना तो मोबाइल में, झूठ बोले तो मोबाइल में, किसी पर तोहमत लगाए तो मोबाइल में, अरे घर में तलाक हो जावे तो मोबाइल की वजह से। और वो मोबाइल हमारे पास 10 घंटा यूज में रहता है। ये हमारे जवान है ना, इनकी स्टाइल होती है, इमाम साहब ये जो जवान है ना, रात को 2 बजे देखना, 2 बजे 3 बजे मोबाइल के साथ थकेगा, फिर वो चार्जर में डालेगा। अब आप बताओ, 3 बजे रात को सोने वाला फजर की नमाज बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? इसलिए मेरे प्यारो, पहली बात पर सब लोग आ जाओ। आ जाओगे? बोलो आ जाओगे इंशाअल्लाह। एक बात यकीन पे आ जाओ, किसके पास जाना हमको? अल्लाह के। मैंने साथ में बोलो, किसके पास जाना? और अल्लाह के पास जाना और हिसाब किताब भी होना। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना इलैना इयाबहुम हुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो क़यामत में मेरे पास आना है। फिर अल्लाह फरमाते, हिसाब किताब भी होगा। तो मेरे प्यारो, अभी से इसकी तैयारी करो। ये दुनिया का थोड़ा टेंशन आता है तो हम परेशान हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा ना, बीच में मामला शुरू हुआ था कि भाई वो हेलमेट पहनना जरूरी है, तो आपने देखा होगा सारे हेलमेट खरीदने तैयार हो गए और सारे के सारे हेलमेट पहनने भी लगे। पहनना भी चाहिए भाई, कानून है, जो रूल और रेगुलेशन बनेगा वो हमारे फायदे के वास्ते बनेगा। तो ठीक है भाई, हेलमेट पहना, लेकिन क्यों पहना? इसलिए पहना कि नहीं पहनूंगा तो आगे हिसाब किताब होगा। 500 रुपए की पेनल्टी है, कहीं 1000 रुपए की पेनल्टी है। तो दुनिया के 500-1000 रुपए के लिए न चाहते हुए भी हेलमेट को पहना, तो कयामत का हिसाब किताब क्या 500 रुपए में निमट जाएगा? 1000 रुपए में निमट जाएगा कयामत का हिसाब किताब?
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں حساب کتاب لینے پر آؤں گا، اگر کوئی ایسا کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زمین بھر کے سونا بھی لا کر دے گا کہ اللہ میں زمین بھر کے سونا دیتا، اللہ فرماتے فلن یقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، حساب کتاب تو ہو کے رہے گا۔ اس لیے میرے پیارو ایسا کام کرو کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہی نہ پڑے۔ کون کون تیار ہے ایسے کام کے لیے جس میں پہلا کام اللہ سے ڈرنا؟ بولو پہلا کام کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اور ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا جو میں کرتا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے، میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، میرا جو لون لینا حرام ہے یا حلال ہے، میرا سودی کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام ہے، میرا یہاں آنا جانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کا ڈر، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، بہت بنیادی بات پر آ رہا ہوں، بہت بنیادی بات پر۔ ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا۔ بولو ایسا ہے نا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ہاں بولو پہلے، قرآن میں لکھا کہ اللہ فرماتے میرا نبی زمین پر بولے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے میرا محبوب بولتے ہی نہیں، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ بولتے ہی نہیں، میرے مرتضیٰ بولتے ہی نہیں، یہ تو صرف زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی بولتے جاؤ، کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، بولو کلام۔ اور ہمارے نبی نے جو کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں آپ سے پوچھا، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، میں جو آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک بات پر، بولو ہمارے نبی نے کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے چلے، کہاں سے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے؟ مکے سے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ۔ اور راستے میں ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو معلوم ہے چھپ چھپا کر اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے نبی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور کسی کو پتا نہیں، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے، مگر ہمارے نبی مل۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکہ میں تھے، بہت ہی مالدار اور ہٹے کٹے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں مسلمان نہیں تھے۔ ان کا نام سراقہ، بولو کیا نام؟ سراقہ۔ ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے نبی کون سے راستے سے گئے، باقی سارے مکہ والے کوئی اس دشا میں چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی آگے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ الگ ہی تھا، جو ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر پہاڑ کو طے کر کے جا رہے تھے۔ مگر یہ سراقہ نام کے آدمی کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، اور بہت بڑا انعام تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا، حضرت ابو بکر کو پکڑنے کا بہت بڑا انعام تھا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے، اور جو گھوڑا دوڑایا گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز جب آنے لگی تو حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سراقہ آ رہے، تو اللہ کے رسول کو کہا کسی کو پتہ نہیں چلا، سراقہ کو پتہ چل گیا وہ ہمارے پیچھے آ رہے۔ ہمارے نبی نے پیار سے فرمایا آنے دو سراقہ کو، بولو سراقہ کو۔ جب بالکل قریب آ گئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول بالکل قریب ہے، اب وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیچھے مڑے اور صرف سراقہ کو دیکھا ہے، گھوڑا زمین میں ڈھسنا شروع ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ گھوڑا زمین میں ڈھسنا شروع ہو گیا، اور سراقہ بھی زمین میں، گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں ڈھس گئے۔ تو سراقہ وہاں سے زور سے کہتا ہے محمد، او محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے او محمد میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، آپ کا پتہ بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک بار اللہ کو بول دو، کعبہ کے پیدا کرنے والے کو بولو میرا گھوڑا واپس آ جائے، ورنہ میں زمین میں ڈھس جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے وہی دعا مانگی، گھوڑا واپس زمین پر آ گیا۔ اب گھوڑا زمین پر آ گیا تو ہمارے نبی نے یوں دیکھا، مسکرائے اور آگے بڑھے۔ تو سراقہ کو ہوا کہ پیچھا تو کرنا چاہیے، پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول سراقہ پھر آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو سراقہ کو آنے دو۔ جب سراقہ قریب آئے ہمارے نبی نے پھر دیکھا، پھر دیکھنا تھا کہ گھوڑا پھر سے زمین میں ڈھسا، اب پیٹ تک گھوڑا ڈھس گیا، اور وہ سراقہ کہتا میں کعبہ کے پیدا کرنے والے کا واسطہ اے محمد آپ کا پتہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ کے پیچھے بھی نہیں آؤں گا، لیکن میں مر جاؤں گا، میرا گھوڑا مر جائے گا، میں زمین میں ڈھس جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے پھر دعا مانگی، بولو پھر گھوڑا زمین کے اوپر آ گیا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں تیسری مرتبہ، کون سی مرتبہ؟
तीसरी मर्तबा जब ऐसा मामला हुआ तो सुराका ने बहुत वादे किए, बल्कि कहा कि सिर्फ आपकी मुलाकात तो करने दो मुझे, मैं नहीं आपके पीछे नहीं आऊंगा, मुझे हमारे नबी ने इजाजत दी। सुराका आए, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन समझ गए कि ये नबी कोई नबी है, समझ गए ये बहुत बड़ी शख्सियत है। सुराका आए, हमारे नबी के हाथों से मुसाफा किया, हमारे नबी के हाथों को चूमा, हमारे नबी के गले लगा और कहा जाओ अब मोहम्मद चले जाओ, अब कभी भी मरते दम तक मेरी जुबान से नहीं निकलेगा कि मैं आपके पीछे आया था। ये कहकर सुराका जाने लगे तो हमारे नबी ने फरमाया, ओ सुराका, एक जमाना आएगा फारिस पता होगा। और किसरा, जो उस जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी किसरा, कहा किसरा जो बादशाह है उसके सोने के कंगन अल्लाह तेरे हाथों में पहनाएगा। अब बताओ, वो तो सुराका तो चले गए, बोलो सुराका तो चले गए, लेकिन अकल में आने वाली बात है हमारे नबी खुद निकाले गए हैं। कहां से? अरे बोलो कहां से निकाले गए? मक्का से। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वक्त हिजरत में आता है जहां खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो उम्मे माबद के घर में जाकर बकरी का दूध पी रहे। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, खुद आपके पास इस वक्त खाने का इंतजाम नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, घर का इंतजाम नहीं, और आपको मक्के से निकाला गया है। और हमारे नबी फरमाते एक जमाना आएगा फारिस फतह होगा और किसरा के जो बड़े बड़े सोने के कंगन है ए सुराका, वो तेरे हाथ में होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इतना कहा, लेकिन कितना यकीन वाली बात नबी ने कह दिया। बाद में हजरत सुराका मुसलमान हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी का जमाना मुकम्मल हुआ, हजरत अबू बकर का जमाना मुकम्मल हुआ। अब कौन आ गए? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बने। और तारीख बताती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, बोलो किसरा की हुकूमत फतह हो गई, फारिस की हुकूमत फतह हो गई। सारे सहाबा खड़े हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब माले गनीमत आया, खजाना आया, हजरत उमर ने पहला सवाल पूछा कि किसरा की सारी दौलत हमारे कदमों में आई है, उसके कंगन कहाँ है, उसके हाथ में पहनने वाले बड़े बड़े सोने के कंगन कहाँ है? तो एक सहाबी लेकर आए कि ये कंगन है। हजरत उमर ने फरमाया सुराका कहाँ है, सुराका कहाँ है? तो सुराका कहीं बैठे थे दूर, खा मैं इधर हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये कंगन पहन लो, आ जाओ ये कंगन मैं तुम्हें पहना दूं। और ये कंगन को सिर्फ पहनना नहीं, इसको आसमान की तरफ लहराओ ताकि कयामत तक आने वाले को पता चल जाए कि मेरे मोहम्मद जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमानों पर फैसला कर देता था। मेरे दोस्तों, हमारे नबी जो बोलते थे फरमाते थे। बोलो अल्लाह आसमान पर। भाई यहाँ का पंखा शुरू कर दो, नहीं यहाँ का कोई कर दो अगर इनको ठंड लगती हो तो। बोलो ना, हमारे नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमानों पर फैसला कर देता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे, भाई ये जो मैंने आपको वाकया सुना, सबने सुना आपने? और फैसला क्या हुआ कि नबी कौन से जमाने में कह रहे हैं? उस जमाने में जब आपके पास घर नहीं, आपके पास खाने का इंतजाम, आपके पास पीने का इंतजाम, लेकिन कह दिया जबान से सुराका किसरा के कंगन तेरे हाथों में आएंगे। तो हजरत उमर के जमाने में किसरा के कंगन सुराका के हाथ में आए, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि हमारे नबी कहते थे और अल्लाह आसमान पर। वही नबी से हमको मोहब्बत है। अरे बोलो ना, मोहब्बत है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वाकया पढ़ा, इमाम साहब बहुत प्यारा वाकया पढ़ा, आप सबने सुना होगा। मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, कौन बोलो? इमाम मालिक ये मदीना में हदीस का सबक पढ़ाते थे, हजारों के लोग आते थे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी जब हदीस का सबक पढ़ाने आते थे ना, फरमाते अल्लाह की कसम, जब भी मैंने हदीस का सबक पढ़ाया पहले गुस्ल करते थे, गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाते थे, खुशबू लगाने के बाद इमामा पहनते थे, इमामा पहनने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक मस्जिद नबवी में मदीने में बैठकर सुनाते थे। बहुत बड़ा मजमा आता था जिसमें तलबा भी होते, असातिज़ा भी होते, बड़े बड़े हदीस और तफसीर के जानने वाले भी होते। एक मर्तबा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा के फारिग हुए, कोई शाम मुल्क शाम है ना, मुल्क शाम, वहां से कोई आदमी तरबूज लेकर आया। तरबूज समझते हो ना, हम लोग क्या बोलते हैं? कलिंगर बोलते हैं उसको। वो तरबूज लेकर आया। भाई जाहिर बात है, शाम से एक आदमी आया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, आकर वो जो शाम के थे ना, कहने लगे इमाम मालिक से, मैं 2-4 दिन आपके पास रहूंगा। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। हमारे मुल्क के शाम के तरबूज बहुत मशहूर है, तो मैं वहां से ये तरबूज लेकर आया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो तरबूज लिया। सुनना,
یہ حدیث پڑھانے والے امام مالک تربوز کو سامنے رکھا اور فوراً جتنا مجمع تھا نا ان کو امام مالک نے کہا ایھا المحدثون بینو، اے حدیث پڑھنے والوں میرے کو بتاؤ کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذہ الثمرہ، مجھے بتاؤ ہمارے نبی نے تربوز کیسے کھایا تھا، کیونکہ تربوز کھانے کے دو طریقے، یا تو چھری لاؤ اور کاٹو تو تربوز کھائیں گے، یا اگر ہمارے نبی نے چھری کا استعمال نہیں کیا تو زمین پر پٹکا ہوگا، وہ توڑا ہوگا اور پھر اس میں سے کھایا ہوگا۔ تو ہمارے نبی کاٹ کر کھائے یا زمین پر توڑ کر کھائے؟ اے سارے لوگوں بتاؤ تاکہ ہم نبی کے طریقے پر یہ کھائیں۔ سارے مجمع میں سناٹا، کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے نبی نے تربوز کیسے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ جو آئے تھے نا ہدیہ لے کر، ان کو کہا میں نے آپ کا ہدیہ قبول کیا اور یہ ہدیہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں، آپ جس کو چاہیے ہدیہ دے دے، لیکن میں کھاؤں گا نہیں، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ میرے نبی نے تربوز کیسے کھایا تھا۔ اگر میں کاٹ کر کھاؤں گا اور میرے نبی نے زمین پر توڑ کے کھایا تھا، یا میں زمین پر توڑ کے کھاؤں گا اور میرے نبی نے کاٹ کر کھایا تھا، تو قیامت میں یہ امام مالک ہمارے نبی کو کیا جواب دے گا؟ میرے پیارو، وہ ایک ایک چیز میں سوچتے تھے کہ ہمارے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے، بولو نا، ایک ایک چیز میں سوچتے تھے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اور ہم لوگ نبی کے طریقے پر داڑھی نہیں ہے نا، کھلم کھلا گنا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ امام صاحب ایسا ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے کا کو بیٹھے، کھانا آپ نے نہیں کھایا، میں بھی نہیں کھایا، لیکن ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا نا۔ بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، آواز کے ساتھ بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ بلکہ میرے دوستوں، اگر ہم فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں جائیں، فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں جائیں نا، آپ کو عجیب لگے گا کہ لا الہ بولو الا اللہ میں 14 حروف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 14 حروف ہے، اور بڑا کمال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ دیکھ لو، اس میں کہیں بھی آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ باقی سارے نبیوں کا نام اور لقب لوگے، وہاں نقطہ ہوگا۔ آپ کہیں گے آدم صفی اللہ تو وہاں نقطہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ، یوسف صدیق اللہ، یونس صاحب الحوت، آپ اسماعیل ذبیح اللہ، آپ نوح صفی اللہ، نجی اللہ، جتنے نبی ہوں گے سب کے نام اور لقب کے ساتھ نقطہ ہوگا۔ صرف ہمارے نبی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے ایسا بے نقطہ بتایا کہ جیسے توحید کمپلیٹ ہے، میرا نبی بھی کمپلیٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سب کا معبود بن گیا، محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی سب کے محبوب بن گئے۔ میرے دوستو، کاش ہم پیارے نبی کی تھوڑی قدر کریں تو بات اس پر آ کر پھر رک جاتی ہے کہ ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر، یعنی ساتھ میں بولو نا اللہ آسمان پر۔ تو ہمارے نبی نے ایک بات بولی، شاید بہت خراب لگے گا، بہت برا لگے گا، لیکن بات تو نبی کی ہے۔ اور وہ کیا بات کہی ہے؟ جب ہمارے نبی کو پوچھا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے، بلکہ یوں کہو کہ جنتی کون ہے اور جہنمی، ہمارے نبی نے فرمایا تھا جو 5 وقت نماز پڑھے، ساتھ میں بولو کتنے وقت نماز پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نبی کی زبان مبارک تو دیکھیں، فرماتے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت ہی نہیں، بولو نماز سے بڑھ کے کوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت دیں گے، لیکن نمازی کو سب سے اونچی جنت دیں گے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ کیوں دیں گے؟ تاکہ پتہ چلے کہ زمین پہ نماز ادا کرتا تھا، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں۔ اللہ وہ جنت دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں، اور یہ قرآن میں لکھا ہے۔ نبی تو زمین پر بول گئے کہ نمازی کو کون سی جنت ملے گی؟ سب سے اونچی والی، جس کا نام کیا ہے؟ جنت اللہ نے بھی فیصلہ کیا، نبی نے کہا، نبی نے فرمایا، اللہ نے فیصلہ فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا
فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے, میں آسمان پر جنت کا فیصلہ کروں گا. زمین پہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ فرماتا جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. ہر نمازی کو کون سی جنت ملے گی؟ جنت چلو نبی بولے ہو گیا فیصلہ ہو گیا, ہاں بولو فیصلہ ہو گیا. اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا. لیکن ایک صحابی نے وہی ٹائم پر پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں پڑھے تو, جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے ابھی فجر نہیں پڑھی ہوگی, کوئی نہیں پڑھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ آنسو جس کا قیامت میں ہم کو جواب دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اور نماز نہ پڑھے. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی نہ پڑھے تو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نمازی کے لیے سب سے اونچی جنت ہے, بولو جنت ویسے بے نمازی کے لیے سب سے نیچے والی جہنم ہے جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ اور میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو دے فرمایا او میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے ویلن کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ جہنم جو آخری جہنم ہے ویلن, تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہم کو نہیں معلوم ہے, اللہ رسول کو زیادہ معلوم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ویلن وہ جہنم ہے کہ جہنمی کے بدن پہ جو چتھڑا ہوگا وہ دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے. ویلن وہ جہنم ہے کہ جس کے اندر جو پلایا جائے گا اگر وہ گھونٹ سمندر میں ڈالے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. ویلن وہ جہنم ہے جس کے لوہے کا ٹکڑا پہاڑ پہ لٹکایا جائے تو پورا پہاڑ بھی چورا چورا ہو جائے. تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تو ایک دم آخری درجے کی جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو جہل جائے گا. اور پھر روتے روتے فرمایا یہ وہ آخری جہنم ہے جس میں فرعون, حامان, ابو جہل, قارون جائے گا. میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا, میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی زمین پر بولتے ہیں اللہ آسمان پر, اور یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ امت کا بے نمازی آخری والی جہنم میں جائے گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, سب کو یاد ہے ارأیت الذی یکذب, یاد ہے بولو نا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر کیا ہے؟ میں نے رک جاؤ, فویلن, ویلن وہ جہنم آخری جہنم. اللہ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون كالذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, صاف اللہ نے فرمایا جو جہنم میں قارون, فرعون, حامان, ابو جہل, امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں ہوگا. دیکھو نمازی کے جنت ہونے کا فیصلہ نبی نے فرمایا, اللہ نے آیت اتاری. بے نمازی کے جہنم ہونے کا فیصلہ نبی نے بتایا, اللہ نے آیت اتاری. اللہ رسول کی بات سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی بات ہوتی. اس لیے آج ابھی میں بات ختم کر رہا ہوں. 3 کام کرو گے, بولو کرو گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام اللہ سے ڈریں گے, بولو ڈریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 نبی کے طریقے پر, بولو چلیں گے انشاءاللہ. وہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا. باقی یہ تربوز کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو پوچھا نا, آپ اس کو فتویٰ نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ تقویٰ کہیں گے. لیکن ہم تھوڑا تو نبی کا خیال رکھیں, چہرے پہ داڑھی تو رکھ لیں. کب تک ہیرو بن کے گھومے گا؟ اب تو بڑھاپا آ گیا, عمر آتی ہے نا تو ڈائبٹیز بھی آتا ہے, پریشر بھی آتا ہے, اٹیک بھی آتا ہے, پاؤں بھی دکھتا ہے, ہاتھ بھی دکھتا, مگر پھر بھی اپنے گھالوں کو کھلا رکھنے کے لیے یہ فارمالٹی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ریالٹی پر آ جا جیسا ہے. وہ نا اجمیر والے بابا, کون اجمیر والے بابا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کسی نے آ کر پوچھا تھا نا حضرت داڑھی کائے کو رکھنے کا, داڑھی نہیں رکھے تو نہیں چلے گا کیونکہ داڑھی رکھنے میں آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نے کتنا پیارا جواب دیا, ہم کو داڑھی رکھنا ہے, جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے, اچھے دکھے نہ دکھے اس سے مطلب نہیں ہے. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے.
میرے پیارو، اور آخری بات، نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر لے بھائی، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب سے شروع کریں گے؟ بولو آج کی شام، بلکہ آج کی جمعہ، بولو آج کی جمعہ، پڑھے نہ پڑھے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بولو آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد ہیرا والوں کا شکریہ، متولیوں کا، ٹرسٹیوں کا، ہمارے امام صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ خیر، میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ نماز کے بعد ایک کارڈ تقسیم ہوگا، سب لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کون سا کارڈ ہے کہ عصر کے بعد کون سا درود پڑھنے کا، وہ بھی جمعہ کے دن۔ آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے پیارو، جمعہ کے دن عصر کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی میرا امتی عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن یہ سب پڑھنا سنت اور نفل ہے، اصل تو کیا پڑھنا ہے؟ نماز، جو کیا ہے؟ فرض ہے 5 وقت کی۔ بولو سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔ ہمارے احمد آباد کے ایک بھائی کا بھی فون آیا تھا، ان کے نانا کا انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ قاری احمد علی صاحب کے پروگرام کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے چینل پر، یوٹیوب کی چینل پر جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو حضرت کے تمام پروگرام ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ عباد الله، اولا اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد۔ التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
لذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله. محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله. محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله. محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله. محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله. محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء
فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. فلسفے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے، جن حضرات کے پیجامہ پتلون ٹخلوں کے نیچے اوپر کر لے، اللہ کی رحمت متوجہ رہے، مل مل کے کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم في الآخرة يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا الہ الا اللہ. ایک ضروری اعلان ہے. 4، 5، 6 جنوری یعنی کل سے انشاءاللہ سنیچر، اتوار اور پیر باجی پورہ میں اجتماع ہوگا. والوڑ کے پاس ایک جگہ ہے باجی پورہ جہاں 4، 5، 6 جنوری اجتماع ہوگا. تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست میں ہو رہا ہے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اللہ چاروں طرف سے ہماری حفاظت فرما لے. فی العالمین ہم نے بہت گناہ کیے اللہ، ہاتھ سے، پاؤں سے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے گناہ کیے. ہم نے تیری زمین کو گناہوں سے بھر دیا، لیکن اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ اپنے غصے سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے. العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے. حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، شیطان کے دھوکے سے بچا لے، نفس کے مکر سے بچا لے. اللہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو ہدایت دے دے. باقی اللہ ظالمین کو
اللہ زمین میں دھسا دے، اللہ انہیں جلا دے، تباہ کر دے، برباد کر دے اللہ، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما۔ اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے خیب سے ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین میری والدہ الہ العالمین ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، ایمان کامل، احسان کامل اور معرفت تامہ عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔